अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, प्यारी मरियम टिक टॉक, यूट्यूब और डिजिटल दुनिया में एक ऐसा नाम था जो हर दिल में खुशी के फूल खिलाने की ताकत रखता था। 26 साल की नन्ही कामत मगर इरादों में पहाड़ जितनी मजबूत प्यारी मरियम, ये वो लड़की थी जो गुर्बत, तनकीद, एहसास कमतरी के तूफ़ान में भी नहीं टूटी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारी मरियम की ज़िंदगी की कहानी। एक नन्ही कामत मगर बुलंद हौसला वाली लड़की जिसने गुर्बत, तनकीद और मुश्किलात के बावजूद अपने इरादों और मोहब्बत से हर दिल को जीता, और कैसे इसने जद्दोजहद की, मोहब्बत हासिल की, औलाद की खुशी महसूस की और हमें इंसानियत और कुर्बानी का सबक दिया। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद जगा देगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारी मरियम की ज़िंदगी की बुनियाद गुर्बत और एहसास कमतरी पर पड़ी। वो रावलपिंडी की कचहरी रोड की रिहायशी थी, जहां वो एक छोटे से घर में रहती थी। घर में वो सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी वालिदा डिसेबल थीं, जबकि 2 बहनें और एक भाई सेहतमंद थे। वालिद जुबैर साहब एक मेहनत मजदूरी करने वाले आम से इंसान थे, मगर अपनी बेटी की तालीम को हर हाल में जारी रखने वाले बहादुर बाप भी थे। इस गुर्बत, समाजी दबाव और एहसास कमतरी के बावजूद मरियम ने कभी भी हौसला नहीं हारा। वो अपने वालिद से हमेशा ये कहती थी कि बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा बनकर दिखाऊंगी। ये जुमला जुबैर साहब के दिल को सुकून भी देता था और परेशानी भी। उन्हें फिक्र रहती थी कि लोग मरियम के कद पर सवालात करते हैं, उसे मजाक बनाते हैं और इस शफाक दुनिया में वो कैसे सरवाइव करेगी। मगर प्यारी मरियम ने दुनिया को लाजवाब कर दिया। अब्बा ने मैट्रिक तक मेहनत मजदूरी करके मरियम को पढ़ाया, लेकिन इसके बाद मरियम ने अपनी जंग खुद लड़ी। इंटर, BA और इसके बाद मुख्तलिफ कोर्सेज, सब कुछ अपनी मेहनत से किया। घर में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, पैसे बचाती और आगे बढ़ती गई। कद की वजह से कज़न साथ नहीं ले जाते, दोस्त साथ खड़ा नहीं करते, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते, मगर बाप वो था जो उसकी उंगली पकड़कर उसे ज़िंदगी की रंगीनियाँ दिखाता, दुनिया की रंगीनियाँ दिखाता। यही वालिद की दुआएं थीं कि मरियम ने आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब हासिल की, सालों तक नौकरी की, घर का खर्च उठाया, बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल करवाई और बहनों की शादियाँ तक की। एक नन्ही सी बच्ची ने पूरा घर संभाल लिया। लेकिन वक्त की हवा जैसे यकदम बदल गई। वही मरियम जो कभी लोगों के तंज के सामने खड़ी रहती थी, अब डिजिटल दुनिया की मुस्कुराहट की मलका बनने जा रही थी। मरियम की वीडियोस में एक ऐसी कशिश होती थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। एक तरफ उसकी मजबूत कहानी और दूसरी तरफ उसकी हंसी जो दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी। इनकी वीडियोस में मासूमियत, मज़ा, मुस्बत तवानाई और ज़िंदगी के तजुर्बात थे जो हर नौजवान लड़की को हिम्मत देते थे। दरअसल मरियम हमारी स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुकी थी। जब मरियम ने 2022 में यूट्यूब ज्वाइन किया तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये छोटी सी लड़की लाखों लोगों की आवाज़ बन जाएगी। फिर एक दिन एक जुमला, एक डायलॉग, एक छोटा सा क्लिप माओ दे बच्चे वायरल हो गया और वही लम्हा प्यारी मरियम के लिए किस्मत का दरवाज़ा साबित हुआ। फिर बस देखते ही देखते वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस डिजिटल शोहरत के बाद जब उसकी आमदनी बेहतर हुई तो घर के हालात भी संभलते चले गए। मरियम अब सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रही थी, बल्कि वो पूरे घर का सुकून, उम्मीद और रोशनी बन चुकी थी। लेकिन जहां वो अपनी वीडियोस में हंसती थी और लोगों को हंसाती थी, वहीं दिल के अंदर एक चोट, एक दर्द, एक खौफ छुपा होता था जो कभी कभी आंखों से बाहर आ जाता था। एक वीडियो में रोकर, दिल थाम कर मरियम ने कहा था, पता नहीं कोई मुझसे कभी शादी करेगा भी या नहीं। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक लड़की की बरसों की खामोश तकलीफ थी। वो तकलीफ जो मुआशरा उन लोगों को देता है जो म्यार पर पूरे नहीं उतरते। इसके कद पर तंज, इसके वजूद पर तबसरे, इसके मुस्तकबिल के बारे में बदगुमानियाँ, सब उसे लगता था जैसे ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन फिर 2023 वो साल साबित हुआ जब प्यारी मरियम की ज़िंदगी ने पहली बार रोशनी की तरफ कदम रखा। दुबई का सफ़र जैसे किस्मत ने खुद लिखा था। वहाँ की चमकती सड़कें, रोशनियों से जगमगाती फिजा, नई हवा ने मरियम के दिल में उम्मीद के चिराग रोशन कर दिए। और फिर साल 2024 आया और इस साल मरियम की झोली में वो नेमत डाल दी गई
جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ سال 2024 میں مریم کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فرا نے بڑے پیار سے بہن بن کر مریم کو عمرہ کروایا۔ جب مریم حرم میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ہستی کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہوں۔ وہ روئی، مانگی، جھکی اور شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس سفر کے بعد اس کی تقدیر میں ایک ایسا تحفہ لکھا گیا ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ عمرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کی زندگی میں احسن علی کو بھیج دیا، ایک ایسا شخص جس کی نیت صاف، دل وسیع اور محبت بے لوث تھی۔ احسن صرف سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں تھے بلکہ وہ اصل زندگی میں بھی ایک بہترین انسان تھے۔ ان میں وہی نرمی، وہی اخلاق، وہی برداشت تھی جو ایک عورت کے لیے مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ جب انہوں نے مریم کو دیکھا تو قد نہیں دیکھا، حالات نہیں دیکھے، صرف انسان دیکھا۔ احسن نے مریم کو قبول نہیں کیا بلکہ مریم کو چنا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی، اور جاننے والوں نے گواہی دی کہ یہ رشتہ دکھاوے کا نہیں، دل کا تھا۔ مریم کے والد کے الفاظ اس محبت کی سچائی ثابت کرتے ہیں۔ احسن نے مریم کی کمیوں کو اپنی محبت سے پورا کیا۔ وہ داماد نہیں، بیٹا تھا۔ احسن وہ مرد تھے جو اپنی بیوی کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں مریم کے قدموں میں کبھی کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی، انہیں صرف اس کے دل کی وسعت دکھائی دیتی تھی۔ وہ مریم کو کمزور نہیں سمجھتے تھے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، اسے پیار، وقت اور عزت دیتے۔ ان دونوں کی ویڈیوز میں وہ خوشی نظر آتی تھی جو کسی کیمرہ فلٹر کی نہیں بلکہ سچے پیار کی جھلک تھی۔ احسن کی محبت نے مریم کی زندگی سے وہ خوف، وہ عدم اعتماد، وہ تنہائیاں مٹا دی جو برسوں سے اس کے دل میں گھر کیے بیٹھی تھیں۔ وہ ہمیشہ مریم سے کہتے تھے کہ تم جیسی بھی ہو بہترین ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص بنایا ہے اور میں تمہیں ایسے ہی چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے مریم کو پہلی بار یہ احساس دیا کہ وہ ادھوری نہیں بلکہ مکمل ہے۔ احسن سعودی عرب میں جاب کرتے تھے۔ شادی کے بعد مریم بھی وہیں چلی گئی۔ چھوٹا سا گھر، سادہ سی زندگی مگر محبت سے بھرا ہوا ماحول، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا مرکز بن گئے۔ وہ دونوں ہمیشہ ویڈیوز میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات شیئر کرتے نظر آتے، ساتھ پھرتے، ساتھ ہنستے اور ساتھ خواب دیکھتے۔ شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھی، یہ مریم کی زندگی میں پہلی بار مکمل ہونے کی کیفیت تھی، مگر لوگوں نے شادی کے بعد بھی انہیں ٹرول کرنا نہیں چھوڑا۔ مریم نے کئی بار کہا کہ لوگ اسے بونا اور کوڈو کہہ کر ٹرول کرتے ہیں مگر وہ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتی، ہمیشہ مثبت رہی، نہ شکایت کی، نہ روٹھی، بس آگے بڑھتی گئی۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ شادی تو کر لی ہے، اولاد نہ ہونے کا غم بھی سہنا پڑے گا۔ مریم سنتی رہتی تھی مگر اس کا رب بھی سب سن رہا تھا، اور پھر وہ دن آیا جس نے مریم کی پوری زندگی بدل دی۔ اللہ نے اس کی جھولی میں ایک نہیں بلکہ دو خوشیاں ڈال دی۔ مریم امید سے ہوئی اور یہ خبر سن کر اس کی آنکھیں بھی نم ہوئیں اور چہرے پر روشنی بھی آ گئی۔ مریم نے اس پورے 9 ماہ کے سفر کو اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا جس میں وہ ہنستی، مسکراتی اور انتہائی خوش دکھائی دیتی تھی، لیکن اسی دوران کبھی اس کی شدید طبیعت خراب ہوتی، کبھی چکر آتے، کبھی کمزوری ہوتی، مگر وہ سب کے سامنے مسکراتی رہتی۔ یہی مریم تھی جو اپنا درد چھپا کر دنیا کو خوش رہنا سکھاتی تھی۔ اس پورے سفر میں احسن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ بچوں کے لیے شاپنگ کرتے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں مریم کے ساتھ شیئر کرتے، بچوں کے لیے ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جوتے اور یہاں تک کہ ایک جیسے جھولے تک انہوں نے خرید لیے تھے۔ احسن کے چہرے پر باپ بننے کی خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی، اور پیاری مریم بھی امی کہہ کر پکارنے کی آواز سننے کو بے چین تھی، مگر قسمت نے وہ منظر انہیں کبھی دیکھنے ہی نہیں دیا۔ مریم نے 2 دسمبر کی صبح 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ عیسیٰ ابن مریم اور احمد دونوں بچے مکمل صحت مند تھے۔ مریم نے ماں بننے کا خواب پورا ہوتے دیکھا، مگر اس خواب کا لطف، وہ پہلا لمس، وہ پہلی لوری، وہ پہلی آواز اسے نصیب نہ ہو سکی۔ اللہ نے 2 خوشیاں دی مگر اس کی زندگی کا سفر یہیں رک گیا۔ بچوں کی پیدائش کے صرف 48 گھنٹے بعد 4 دسمبر 2025 کی صبح ایک ایسا لمحہ آیا جس نے لاکھوں دلوں کو توڑ دیا۔ احسن علی کی انسٹاگرام پر وہ پوسٹ نمودار ہوئی جس نے ہر مداح، ہر دوست، ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ پیاری مریم انتقال کر گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق مریم کی زندگی کا چراغ ہائی بلڈ پریشر اور مسلسل بلیڈنگ کے 2 عوامل برداشت نہ کر سکا۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی گردش کرنے لگی کہ اسپتال کے عملے کی لاپرواہی نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔
احسن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ صرف شوہر کا صدمہ نہیں تھا، یہ ایک ساتھی، ایک دوست، ایک سچی محبت کا بچھڑنا تھا۔ اب وہ تنہا اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش کریں گے، اسی پیار سے جس پیار سے مریم نے اپنی آخری سانسوں تک دعائیں مانگی تھیں۔ وہ اس محبت کو اپنے بچوں کی زندگی میں منتقل کریں گے۔ پیاری مریم کی ایک دل دہلا دینے والی خواہش تھی جو اس کی زندگی کی اصل شناخت اور انسانیت کی پہچان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اسپیشل پرسن نہ کہا جائے، کسی کو اس کے جسم یا قد پر تانا نہ دیا جائے، جسمانی کمی یا معذوری کا مذاق نہ بنایا جائے، ہر انسان کو برابر عزت اور مقام دیا جائے۔ یہ وہ نیک خواہشات تھیں جو وہ حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہتی تھی، مگر زندگی نے اسے مہلت نہیں دی۔ پیاری مریم کی یہ وصیت اس کی زندگی اور جدوجہد کی گواہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑی دولت ہے اور ہر شخص کو اپنی فطرت اور طاقت کے مطابق عزت ملنی چاہیے۔ پیاری مریم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حوصلہ، محبت اور قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ چھوٹا قد، مشکلات یا تنقید انسان کی قدر کم نہیں کر سکتی۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہر انسان کو عزت دو، ہر جذبے کی قدر کرو اور ہر محبت کی روشنی کبھی بجھنے نہ دو۔ پیاری مریم ایک ننھی قامت مگر بلند حوصلے والی روشن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اس کی جدوجہد، قربانیاں اور محبت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی کہ اصل طاقت انسان کے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ مریم کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اور ان کے لیے درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیاری مریم کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔